learn like کہ کس طرح یہ صورت میں جو بت پرستی ہے، چاہے وہ لات ہے منات ہے، اس کے لیے منع کیا گیا ہے. تو کمپلیٹلی اسلامک مونیتھزم میں، کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو اکثر مکی صورتوں میں کیا رہتا، اسلامک مونیتھزم، وننس آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سورۃ النجم 27 پارے میں ہے اور اس میں 62 آیتیں ہیں، اور فرسٹ جو سجدہ ہے اس میں آتا، اور جو سجدہ تلاوت کہتے ہیں. جب سجدہ تلاوت آتی تو کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. تو ایک پرسن تھا عبداللہ بن خلف، وہ صرف مٹی اپنے چہرے پہ لگا لیا، وہ سجدہ نہیں کیا تھا، جو پراسٹریشن کہتے. تو اس کی ڈیتھ بھی بہت ہی بری طرح ہوئی، کیونکہ جب سجدہ آتا تو بیٹر ٹو ڈو دا سجدہ. اینڈ یہ ایک مستحب عمل ہے اور ہم سجدہ کرنا چاہیے. ایز آئی مینشن دس از مکی سورہ، اینڈ جس میں بتایا گیا ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سورۃ النجم یہ ایسی صورت ہے جس میں سجدہ بھی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پرفارم کرے اور سجدہ بھی کیے. اینڈ ایکسیپٹ دیٹ اولڈ پرسن، وہ صرف وہ ایک ہینڈ فل آف مٹی ہاتھ میں لے کے وہ اپنے فور ہیڈ پہ لگا لیا، تو اس کی جو موت ہوئی ایز اے ڈس بلیور، اس کی موت ہوئی. اس کا نام کیا تھا، امیہ بن خلف نام تھا اس کا. نجم کس کو کہتے ہیں، سٹار کو کہتے ہیں. اب فرسٹ جو سویرنگ جو بولتے ہیں نا، قسم کھانے کی بات ہو رہی، تو جو معزز چیزیں ہیں اس کی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے. تو اب یہاں پر قسم کھا رہے ہیں. اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا پس منظر. اتنا زیادہ پرسیکیوشن زیادہ ہے اور مکی پیریڈ میں اٹس ناٹ ایزی تھنگ تو اس میں جب بلیسنگز بیان کیے جاتے ہیں اور قسم یعنی سویرنگ جو ہو رہی ہے کس وجہ سے ہو رہی، کہ بتایا جا رہا ہے کتنی امپورٹنس ہے نجم کی. پھر آگے پھر فرمایا جاتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اور میڈنس کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، بھٹکے ہوا کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہ بات کو تردید کریں تو کیا فرما رہے ہیں، ما دل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہیں بہکا اور نہ وہ بھٹکا ہے. تو یہاں پر کس کو بتایا جا رہا ہے، کس کمپینین کی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. دلہ کیا ہے، دلالت سے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلالت پہ نہیں ہیں، وہ صحیح ہے، وہ ایرر پہ نہیں ہیں، اور غوا نہ کہ وہ کوئی بھٹکے ہوئے ہے. تو یہ دونوں چیزیں بیان کی جا رہی ہے. اور پھر آگے آیت نمبر 3 میں بتایا جاتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنے خواہش سے نہیں بولتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کی باتیں نہیں کرتے تھے، وہ جو بھی بات کرتے تھے وہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جس کو کہتے وہی ریولیشن جو کہتے اس کے تھرو اینجل جبرائیل لے کے آئے، اسی کے بارے میں نیکسٹ آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. آپ مصحف کھول لیجئے، 27 پارے میں ہے یہ. اور یہ جو صورت ہے سورۃ النجم، اس میں آپ دیکھیں گے شارٹر آیتیں رہیں گے، اور 53 صورت نمبر. اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح وحی کے ذریعے، ان ہوا الا وحی یوحا، اور وہ وحی ہے، مطلب جو وحی کے ذریعے، وحی کیا ہے، وحی کے ذریعے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے. یہاں پر کس بارے میں بات ہو رہی ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کے ذریعے جو ریولیشن آف دا قرآن ہوا. قرآن میں اور دوسرے کتابوں میں کیا فرق ہے، قرآن واز ریویلڈ ان 23 ایئرس گریجولی، لیکن دوسرے بکس جو ہے 1 شاٹ میں ریویل ہو گئے تھے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سویئر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹروتھ پہ ہے، اور یہ بات بھی جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ حق ہے، صحیح ہے. یہ سارے چیزیں کیا ہے، کریشن ہے. کریٹر کون ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. چاہے وہ نجم ہو یا کوئی چیز بھی، یہ سٹار ہے تو سٹار کیا ہے، رات میں نظر آتا، پھر دن میں وہ نظر آتا نہیں، وہ ڈوب جاتا. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب فجر ہوتی کس طرح وہ ڈوب جاتا. اب اس میں ڈفرینٹ مفسرین کے جو باتیں ہیں،
بتاتے کہ جو شیاطین ہیں ان کو شارٹ کرتے تو پھر وہ چلے جاتے. لیکن سم پیپل ان سم آف دا لائک کسی کا یہ سوچنا رہتا کہ جب وہ اسٹار ٹوٹتا ہے، جب شیطانوں کو مارتے نا، لیکن کچھ لوگ سمجھتے وہ ٹائم دعا کرنا ہے. نہیں، ویسا نہیں ہے، ویسا نہیں، کوئی بھی ایسی آتھینٹک نریشن نہیں ہے یہاں پر. اور پھر اسی طرح سورہ نمبر 56 آیت نمبر 75 میں بتایا جاتا ہے جب وہ تارے ڈوب جاتے ہیں اس کی قسم کھائی جاتی ہے بے شک، اور پھر اس میں بھی اوت لی جا رہی ہے. اور کتنی یہ آنریبل ریسیٹیشن ہے. اور کس ریسیٹیشن کی بات ہو رہی ہے اس میں؟ کتاب کی بات ہو رہی ہے جس کو بہت ہی معزز فرشتے لے کے آئے، اور یہ روح القدس، اور یہ پیور بھی ہے. یہ ریولیشن کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کے طرف سے یہ ریویل کیا گیا. سوروں کا جو ریفرنسز ہے، سوروں میں ہی اس کا ریفرنسز دیکھیں گے. پھر آیت نمبر 2 کا جو پہلے میں آپ کو ٹرانسلیشن بتائی، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل بتا رہی ہوں. اب یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات بیان کی گئی تھی، کیونکہ یہ لوگوں کو نالج نہیں ہے، بغیر نالج کے یہ بات کر رہے ہیں، چاہے وہ جوز کرسچنس ہو یا کوئی بھی ہو، یہ فالس ہوڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلالت پہ نہیں ہیں، مس گائیڈڈ نہیں ہیں، وہ صحیح گائیڈڈ ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے مرسی بھیجے گئے ہیں، رحمت للعالمین کے لیے ہے. اور وہ اپنے خود سے کوئی بھی من گھڑت بات نہیں کرتے، جو بھی بات آتی وحی کے ذریعے، ریولیشن کے تھرو بات ہوتی ہے. تو پھر ایک حدیث بھی دیکھتے ہیں اس میں، امام احمد بیان کرتے ہیں، ابو امامہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 2 ٹرائبس رہتے اس میں، ربیہ اور مدر بول کے، تو بولتے کہ ول انٹر جنہ آن اکاؤنٹ آف انٹرسیشن. تو بتاتے کہ ان کے اوپر سفارش کی وجہ سے. تو ایک پرسن پوچھتا تو آف ون مین، تو ہو از ناٹ اے پروفٹ. تو وہ شخص پوچھتا کہ او اللہ's messenger صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ ربیہ سب ٹرائب آف مدر. تو بولتے کہ ہاں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، مطلب یہاں پر کس بارے میں بات ہو رہی، اس میں صحیح حدیث ہے، لیکن اس میں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ریکارڈ کر رہے تھے، جو اسکرائبرس رہتے تھے نا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں، تو وہ ڈفرینٹ ٹرائبس کے، لیکن they used to record each and everything. And one of the narrator, he mentioned like, I used to record everything, whatever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was doing it, he would preserve it, everything. تو قریش جو ہے نا، جو ایک دوسرا ٹرائب ہے، وہ ڈسکریج کرتا تھا. وہ کہتا کہ ہاؤ کم یو آر ریکارڈنگ ایوری تھنگ واٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از ڈوئنگ اٹ. تو ایون دو ہی از اے ہیومن بینگ، بولتے کہ وہ تو انسان ہے، وہ کبھی اپسیٹ بھی ہو سکتے، اینگری بھی ہو سکتے، تو تم نہیں لکھنا چاہیے. تو ہی اسٹاپ ریکارڈنگ دا حدیث، لکھنا بند کر دیے. پھر یہ بات بعد میں بیان کیے تو بولے کہ اکتب، تو بولے کہ نہیں، لکھو تم، میں اپنے دل سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا ہوں، جو بھی بات ہے سچ ہے، کریکٹ ہے. ایون دو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے نارمل ہیومن بینگ، بٹ ہی وڈ ناٹ سے اینی تھنگ فرام ہز ہارٹ. جو بھی بات بیان کی جاتی تھی، پورا جو آپ کی زندگی کا ایک طرز عمل تھا، وہ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ایک رول ماڈل ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک کتاب بھیجے، قرآن، چاہے تو ایک شارٹ میں بھیج دے سکتے تھے. 23 ایئرز میں ریولیشن ہوا، ہر موقع پہ الگ الگ صورتیں، کبھی بھی ایک شارٹ میں پورا صورت نہیں نازل ہوئی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا بگر سوراز. تو کیوں؟ اس کا پس منظر ہے، کوئی مکی صورت ہے، کوئی مدنی صورت ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل کیوں ہیں؟ آپ خاتمین نبیین ہیں، کیونکہ اب دین مکمل ہو گیا، اور آپ کو رول ماڈل بنا کے بھیجے تاکہ ایک نارمل ہیومن بینگ آپ زندگی کیسا گزارنا بتا کے گئے، تاکہ اس کتاب پہ عمل کرنے کے لیے ہم اسی طرح زندگی گزارنا ہے جیسا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، اسی طرح ہی ہماری لائف گزرنی چاہیے. اب پھر آگے جو شدید القوا کس کی بات ہوتی ہے؟ آیت نمبر 5 میں اینجل جبرائیل کی بات ہو رہی. علمہ
شدید القوا، اسے مضبوط قوت والا جبرائیل نے سکھایا. تو اب جو ریولیشن لے کے آئے تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جو سب سے اسٹرانگ فرشتے کون ہیں وہ ہے اینجل جبرائیل. تو ان کے تھرو اینڈ ناٹ اونلی دیٹ آپ آنے والے آیتوں میں دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں مینشن کیا گیا ہاؤ اسٹرانگ ہی واز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آئی وٹنس کرے اور ان کے پر بھی دیکھے 600 ان کے ونگس تھے اینڈ مور دین دیٹ ہی وٹنس فرام سامنے سے تو یہاں پر اینجل جبرائیل کے بارے میں مینشن کی جا رہی ہے اور علم کی بھی کتنی زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے. تو یہ چیز جو ہے نا جو آپ اس وقت سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، علم از ویری امپورٹنٹ. علم سیکھنے سے سکھانے سے بڑھتا، علم کم نہیں ہوتا، علم اضافہ ہی اضافہ ہوتے جاتا. اب آگے فرمایا جا رہا ہے جو شدید القوا ہے وہ کون ہے. دوسرے آیتوں میں بتایا جاتا ہے سورہ نمبر 81 آیت نمبر 19 سے 21 میں کہ یہ انہو لقول رسول کریم، وہ رسول کریم ہے، ذی قوت ہے، اور وہ قوت والے ان ذی عرش المکین. اور تو وہ آرڈر ہے، پاور ہے ان کے پاس، اور وہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ عرش پہ ہے. لیکن جو معزز فرشتے، ٹرسٹ وردی فرشتے لے کے آئے قرآن کو، تو وہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے اینجل جبرائیل کی. ناٹ اونلی ان دس وین وی سی دا ریفرنسز، اس میں بھی یہ بات بیان کی جا رہی ہے. تو یہاں پر جب ہم دیکھتے کہ عرش کی بھی بات ہو رہی اور عرش کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور کس طرح ہے کیا ہے اس کے بارے میں کویسچن کرنا دیٹ از انکریکٹ. ہم نہیں کرنا چاہیے جو بات ہم نے سنی اور وہ مانی، کیونکہ آگے بتایا جا رہا ہے ذو مرتن فاستوی، جو نہایت طاقتور ہے سو وہی اپنی اصلی صورت میں سیدھا کھڑا ہو گیا. اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی؟ اگین اینجل جبرائیل کی بات ہو رہی. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جبکہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا. اگین دس از ٹاکنگ اباؤٹ اینجل جبرائیل. تو افق کیا ہے؟ پوری ہورائزن کی بات ہو رہی. تو اینجل جبرائیل ہائیسٹ پارٹ آف دا ہورائزن پہ تھے، اکرما فرماتے. اور وہ ہائیسٹ ہورائزن کیا ہے؟ جب صبح ہوتی نا، دیٹ ٹائم آف ایٹ دا پلیس آف سن رائز جو رہتا. قتادہ کیا بتاتے کہ جب دن نکلتا، اور دوسرے مفسرین دوسری طرح بیان کرتے ہیں. اور امام احمد بتاتے، عبداللہ بن مسعود فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینجل جبرائیل کو ان کے اوریجنل شیپ میں دیکھے. ان کے 600 ونگز تھے، 600، اور ایک ایک پر پہ جو سائڈ تھا ان کا پورا ہورائزن سے فل ہو گیا، اور کلرفل تھے. وہ کیسے تھے کلرفل؟ پرلز تھے اس کے اندر، روبیز تھے، اور پورے ایسا گر رہے تھے، فالنگ ڈاؤن ہو رہے تھے. کہاں سے؟ ونگز میں سے ان کے. ہاؤ اللہ نوز بیسٹ، جتنی بات مینشن کی ہوئی ہے حدیث میں اتنا. تو اسی طرح عبداللہ بن عباس کی بھی روایت میں اسی طرح آتا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ جو جبرائیل علیہ السلام تھے ان کو اوریجنل شیپ میں دیکھے. تو ہاں ان کو اوریجنل شیپ میں دیکھے، اور انہوں بہت ہیوج تھے اوریجنل شیپ میں، اور کمپلیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکانشیس ہو گئے تھے. مطلب اٹ واز سچ اے ہیوج تھنگ دو. تو دنیا بھی اس میں بعض آپ دیکھتے ہوں گے کہ سو کالڈ اگر کوئی سمجھے کہ سیلیبریٹی ہے یا سو آن سو فورتھ، تو ان سے مل کے لٹرلی لوگ بے ہوش ہو جاتے. تو یہ تو بات ہو رہی آخرت کی، اینجل جبرائیل کی بات ہو رہی. دیر از نو کمپیریزن، ازنٹ اٹ. اور پھر اب ڈسٹینس کی بھی بتایا جا رہا ہے کہ کتنا ثم دنا فدلی، تو پھر وہ قریب ہوئے اور اتر آئے. ڈول کو بھی بولتے دلہ، لیکن یہاں پر کیا بتا رہی ہیں کہ ہاؤ کلوز ہی واز. تو ڈسٹینس جو تھا نا، 2 بوز جو رہتے نا اتنا یا اس سے بھی کم تھا بولتے ڈسٹینس. پھر آگے بتایا جا رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. قوسینی کیا ہے؟ تسنیہ ہے.
تو وہ 2 کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی قریب تر ہو گئے تھے۔ اب آپ سوچئے 2 کمان، اس کا ڈسٹینس بتایا جا رہا ہے سینٹی میٹرز یا میٹرز میں بتانے کی جگہ ڈسٹینس آف 2 bows مطلب لینتھ بتا رہے کہ اس سے بھی کتنا لیس لینتھ تھی، اور جبرائیل علیہ السلام اتنا کلوزر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بات یہاں پر مینشن کی جا رہی تھی۔ ڈسٹینس بہت کم ہو گیا تھا، اور یعنی بتانا یہاں پر یہ جا رہا ہے کہ it was not so much distance، closer تھا، قریب تھا۔ and also we see reference of one more آیا سورۃ البقرہ میں، جیسا اسی کے ریفرنس میں آیا کہ کس طرح لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ یہاں جو ایک معنی میں کیا سمجھانے کی بات ہو رہی تھی، ڈسٹینس کی، لیکن سورہ بقرہ میں جو پتھروں کے بارے میں مینشن کیا گیا تھا تو بتایا کہ کچھ لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت یا نرم بھی ہو جاتے، پتھر پہ پانی پڑا، تو the same way here giving that context so that we know the distance. Okay, that's how the thing is mentioned over here. And also سورہ نمبر 4 آیت نمبر 77 میں بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ سے کیسا ڈرنا چاہیے سب سے زیادہ، یخشون الناس خشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو جو انسان ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس سے ہم وہ ہونا چاہیے، لوگوں سے ہم کو ویسا ڈر نہیں رہنا چاہیے۔ اینڈ آلسو اٹ از مینشن کہ جب لوگوں کا کس طرح ہمارے اوپر باتیں ہوتے تو ہم سمجھتے کہ لوگوں کا ریگارڈ ضرور رکھنا چاہیے، بٹ واٹ ایکچولی مینٹ اوور ہیئر یو شوڈ ہیو کہ اللہ تعالیٰ کے جو ڈر ہے، او ہے، اس سے کیا ہوتا، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ پھر آگے فرمایا جاتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور پھر اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی پہنچائے۔ تو یہاں پر پھر اگین اینجل جبرائیل کی بات ہو رہی کہ کس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسیج کنوے کیے اور صحیح طریقے سے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کوئی چیز بھی اگر سمجھیے کہ ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ بھیجتے تو آپ کیا میک شور کرتے پہلے کہ وہ صحیح طریقے سے وہ چیز پہنچ جائے، اس کا پورا آپ ٹیک کیئر کرتے۔ تو سیم وے تو یہاں پر آپ کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے اینجل جبرائیل کے، تو ہی واز اسٹرانگ اینڈ آلسو ہی واز ٹرسٹ ورتھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو جیسا پہنچانا ہے ویسے ہی۔ تو اور اس میں پھر دوسرے ریفرنسز جو آئے سورہ نمبر 96 اور آیت نمبر 6 کا بھی آیا، اور سورہ نمبر 94 آیت نمبر 4 کا بھی اس میں ریفرنس آیا گیا ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی جو ریویل کیے تھے جو دوسرے کتابیں، سب کتابوں میں، اور اس میں ایک بات کیا کامن ہے، اسلامک مونوتھیزم، کبھی بھی یہ نہیں بولے کہ بت پرستی کرنے کی یا کوئی ڈیئٹیز کو ماننے کی یا ایک سے زیادہ اللہ صرف ایک ہے، always talking about that only. And not only this, جب ہم دیکھتے کہ آگے اسراء اور معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ گئے تھے، how quickly he went there and saw angel جبرائیل، اور کتنا قریب سے دیکھے تھے، تو وہ ساری چیزیں بتایا جا رہا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا ان کے دل نے بھی اسے متعلق جھوٹ نہیں بولا، مطلب جو بھی آپ بتا رہے تھے اٹ واز ٹروتھ، اٹ واز فیکٹ۔ جیسا کہ جب معراج ہوا تھا تب بھی بہت سارے لوگ کہنے لگے نا نہیں وی ڈونٹ بلیو اٹ بیکاز ہی ایکچولی سو اور ناٹ۔ تو یہاں پر 2 بار دیکھنے کی بات ہوتی، بٹ لیٹ می کلیئر ون تھنگ بیفور گوئنگ فردر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے، ٹھیک ہے، حدیثوں میں اور بات یہاں پر جو مینشن کیا جا رہا ہے کہ صرف تجلی ہوئی تھی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام didn't see اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، تو ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم didn't see اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اٹ واز جسٹ روشنی ہوئی تھی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔
اور اینجل جبرائیل کو ان کے اوریجنل فارم میں دیکھیں، اینڈ دے آر ڈفرینٹ نریشن کچھ لوگ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے کہ ایکچولی ہی سو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، نو ہی ڈنٹ سی، کیونکہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتے. جو ایک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اسٹانشنگ ہے، امیزنگ ہے اور مائٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم کب اللہ نے چاہا جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اور ہمارے اعمال اتنے اچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کریں گے. دیٹس دا تھنگ. بٹ واٹ اللہ از مینشننگ ہیئر کہ دس از ناٹ پاسبل ٹو سی، اینڈ واٹ ایور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سیئنگ واز دا ٹروتھ. پھر آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں ہے، کیا پھر تم اس چیز پر اس نبی سے جھگڑتے ہو وہ دیکھتا ہے. یعنی اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھے، ما یرا جو ہے، رعا جو آنکھوں سے، افتمارونہ اللہ ما یرا، تو جو آپ نے ایکچولی آنکھوں سے دیکھا، تو ڈو یو ڈینائی دیٹ اور ڈو یو آرگیو اباؤٹ دیٹ، یعنی ایکچولی ہی سو دیٹ. اور پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اخرى. تو اب کیا ہے نزلتاً اخرى، کیا ہے جو نازل ہونا ہے، اخرى. اور یقیناً اس رسول نے اسے جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار اور بھی دیکھا. دس لائک اخرى، ون مور ٹائم، کیا ہے یہاں پر، اور کیا سرٹنلی کی بات ہو رہی. وَلَقَدْ یعنی کہ دس از ناٹ اونلی ون ٹائم، اٹ واز لائک اے مور دین ون ٹائم. دیٹس واٹ اٹ مینشن اوور ہیئر. تو پھر آیت نمبر 14 میں کیا مینشن کیا جا رہا ہے، ان دا سدرۃ المنتہا، کہاں پر دیکھے، جو سدرۃ المنتہا ہے وہاں پر دیکھے، سدرۃ المنتہا کے قریب. اب وہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں بھی مینشن کیا جاتا ہے کہ وہ جنت الماوا کی طرف ہے. جب اینجل جبرائیل کو دیکھے تھے اس کے بارے میں جب بتایا گیا کہ 600 ونگز ہے، کلرفل ہے، پرلس ہے، روبیز ہے، پھر اسی کے بعد یہ بھی بات ہورائزن پہ وہ پورے چھائے ہوئے تھے. تو پھر یہ بھی بات آتی کہ جس طرح کہ اینجل جبرائیل جہاں تھے نا وہاں پر سدرۃ المنتہا تھا. اور سب نریٹرز اس میں یہ بھی بیان کرتے کہ وہ اتنے قریب میں تھے. تو وہ کیسا تھا کہ جیسے کہ ہیوج ہاتھی کے کان کی طرح بیان کرتے، اور ڈفرینٹ نریشنز میں ڈفرینٹ باتیں آتی، لیکن ان کریکٹ ویو یہی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بہت قریب تھا. قریب سے وہ دیکھے سدرۃ المنتہا کے قریب، اس کے نزدیک ہی جنت الماوا تھا. اندہا جنت الماوا. تو 15 آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے. اب دیکھیے، جیسے کہ ہم ڈائریکشنز دیکھ رہے ہیں، اسی طرح جب قرآن میں ایک معنی میں میپ بتایا جا رہا ہے کہ اچھا کہاں تھے، اینجلز تھے، وہاں لائٹس تھے، کلرز تھے، سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا کہاں پر ہے، وہاں پر جنت الماوا ہے. تو پورا سارا ایک میپ کی جیسا ڈسکرپشن دیا جا رہا ہے. اور جب ایک مسلمان غیب پہ ایمان لاتا تو یہ ساری چیزیں جب مینشن ہیں تو جسٹ امیجن جب ایکچولی میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بیان کیا گیا، اینڈ ایکچولی ہی saw it, it was astonishing and amazing though, isn't it. اب پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، از یغشا سدرتا ما یغشا. اب چھانے والا اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا، وہ کچھ چھا رہا تھا، مطلب اٹ واز لائک کمپلیٹلی، جو سدرت اللوٹی ٹری بولتے ہیں نا، پورا کور ہو گیا. تو یہ جو سورۃ الاسراء میں ہم دیکھے کس طرح اسراء اور معراج ہوا، سم واٹ جب بھی سدرت المنتہا کا ذکر آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء اور معراج کی جرنی ہوئی تھی سدرۃ المنتہا جو 7 ہیون پہ ہے، اور وہاں سے ساری چیزیں ٹرمینیٹ ہوتے، وہاں پر ہر کوئی جا نہیں سکتا. لائک دس از فار اونلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نو بڈی کین گو اوور دیر. اور پھر وہ جو لوٹی ٹری تھی وہ کیا تھا، گولڈن بٹرفلائز تھے وہاں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے مجھے وہاں پر 3 تحفے دیے گئے. یو ریممبر وی ڈیڈ ان سورۃ الاسراء 5 نمازیں اور سورۃ البقرہ کی کنکلوڈنگ آیتیں
اور جو ریمیشنس آف دا سیریس سنس مطلب گناہوں کی معافی امت کے لیے، لیکن کیا شرط تھی اس میں کہ شرک نہیں کرنا ان کے لیے. اینڈ ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ تو بھٹکی اور نہ ہی حد سے بڑی. اب دس از سو امپورٹنٹ، مطلب اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کنسنٹریشن سے نگاہ جما کے وہ اچھے سے دیکھنا. تو واٹ وی لرن فرام دس، وین وی آر لرننگ سم تھنگ وی ہیو ٹو گیو اوور 100%، ناٹ اونلی نگاہ جما کے آنکھوں سے بھی دیکھنا ہے، دل سے بھی، دماغ سے بھی، توجہ سے وی شوڈ لسن. تو دیٹس واٹ ہی ڈیڈ. نہ ان کی نگاہ بھٹکی، نہ آگے بڑھی، جو ایگزیکٹلی جیسا ان کو فالو کرنا تھا اس طرح فالو کرے. تو یہ ایک ٹریمنڈس کوالٹی ہے. جب ہم اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کرتے تو ہمارے اندر یہ کوالٹی آنا چاہیے. کیونکہ جب ہم کہتے اپنے آپ کو مومن، بلیور، سلیو آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، وین وی آر لرننگ قرآن اور حدیث، واٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دیٹ وی ہیو ٹو گیو آور سیلف 100% کانسنٹریشن سے سننا سمجھنا ہے. وائی وی ہیو ٹو سننا اینڈ سمجھنا؟ کیونکہ اس پہ عمل کرنا ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر کوئی بھی چیز ہم لرن کر رہے ہیں جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے تو ڈز اٹ ورک؟ نہیں. پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب نگاہ مطلب اچھے سے نہ وہ نگاہ بڑھکی، نہ آگے بڑھی، نہ حد سے بڑھے. آیت نمبر 18 میں یقیناً اس رسول نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو آیت نمبر 18 میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح بڑے بڑے نشانیاں دیکھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تو بڑے آیتیں دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو جو پہلے نہیں دیکھے گئے تھے. اینڈ وی ہیو آلریڈی سین لائک how the people were punished and how the people were given the different kind of when they did the sinful things. So Allah has shown all those things. And not only that, in Isra also we have covered so many things, how the blessings has been given. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابھی میں بتائی جو 3 تحفے ہے، تو وہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. اب پھر بات وہ ہوئی جو میں نے مینشن کیا تھا انٹرو میں، جو ان لوگ بت پرستی کرتے، لات اور عزا ان کے گاڈس کے نام ہیں، اور وہ بہت اپنے گاڈس کو سیکریٹ رکھتے تھے. یعنی ان کی جو ایک او تھا یا ان کے دل میں عزت تھی اس کے لیے. تو ایون سم ٹائمس ڈیورنگ دا وار آلسو دے یوز ٹو ٹیک دا آئیڈلٹری، یہ جو لات اور عزا کی. تو یہاں پر کمپلیٹلی شرک کی تردید کی جا رہی، ریفیوٹ کیا جا رہا ہے کہ آئیڈل ورشپ کی، کہ اللہ ایک ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے آگے یہ آئیڈل ورشپ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تردید کرے، اور پروفٹ ابراہیم علیہ السلام وہ تو اللہ کی دوست کے خلیل اللہ تھے، تو وہ بھی اس کی تردید کی. تو لات کیا ہے؟ ایک وائٹ سٹون تھا، حدیث میں آتا، اور وہ کیا کرے تھے لوگ طائف میں ایک کرٹن ڈال کے سیکریٹ ایک کوٹ یارڈ میں ویسا رکھے تھے. طائف ایک کیا ہے، ایک ٹرائب تھا ثقیف کے قریب، اور لات کو بہت زیادہ سیکریٹ سمجھتے تھے ان لوگ. اور یہ جو لات نام ہے یہ بھی کیا کرے تھے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نکالے تھے ان لوگ، جو اس کو کچھ اس میں اپنے پروننسیشن میں وہ چینج کر لی. یعنی یہ جہالت میں یہ اپنے بت پرستی جو کرتے تھے، اور لات اور عزا ان کے لیے بہت سیکریٹ تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ جو جہالیت میں ان لوگ کر رہے ہیں. اور ان لوگوں میں ایک کیا تھی، مہمانداری بھی تھی، لوگوں کا خیال رکھنا. پلگرمیج جب آتے تھے جہالیت کے زمانے میں، they used to give them different things to eat them. تو اس سے بھی ایک چیز یہ ریلیٹڈ ہے. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ کس طرح یہ کر سکتے ہیں. اینڈ ایون آئی مینشن لائک ڈیورنگ دا بیٹل آف احد، ابو سفیان عزا بولتے کہ عزا ہمارے پاس ہے،
تمہارے پاس عزا ہے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں ہمارے پاس تو اللہ کا سپورٹ ہے، جو اللہ ہمارا مولانا ہے اور ہمارا وکیل ہے، کسی کے پاس بھی وہ نہیں ہے۔ تو ان کے پاس منات ہے یا عزا ہے، تو یہ اس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے چاہے وہ لات ہو عزا ہو، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اب پھر آگے کیا بتایا جا رہا ہے، تم مجھے لات اور عزا کی خبر دو اور تیسری دیوی منات کی جو گھاٹیاں ہیں۔ تو اب یہاں پر 20 والی آیت میں کیا بتایا، ناٹ اونلی دے ہیو دس ٹو گاڈ، دیر از ون مور گاڈ دیٹ از اے فیمیل گاڈیس۔ تو بول رہے کہ اور ایک جو ہے فیمیل گاڈیس ہے جو تم لوگ اس کو نہ پوچھتے ادر دین اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن لات اور عزا کو بھی مانتے تھے، مطلب اپنے ڈیٹیز کو بھی مانتے۔ تو اگر کوئی مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں لیکن پھر فلاں بابا کو بھی مانتا ہوں، فلاں آستانے پہ جاتا ہوں، فلاں درگاہ پہ جاتا ہوں، فلاں شرائن پہ جاتا ہوں، یہ اپریشیٹنگ نہیں ہے، یہ شرک میں آ جاتا ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، اور اس کی جب تک معافی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ فرگیو کرنے والا نہیں۔ اور یہاں پر تیسری دیوی منات، اس کے بارے میں بیان کیا گیا، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ اور ان لوگ کیا کرتے ہیں، آن ٹاپ آف دیٹ اللہ کی نوز باللہ بیٹیاں بولتے تھے، اور خود کے لیے اگر بیٹی ہوتی تو ان لوگ بہت سیڈ اور ایک دم گریف اور سورو میں آ جاتے۔ تو افرأیتم لات والعزیٰ، پھر ومناۃ ثالثہ، مطلب تین کی بات کر رہے ہیں نا، اخرى الکم الذکر ولہ الانثیٰ، بول رہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹے ذکر چاہتے ہو اور اللہ کے لیے انثیٰ۔ اللہ تو ایک ہے، اللہ تو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن دے آر سینگ، اگر بات پہ ہی ہم اگر توجہ دیں، اگر ان کی ہی بات پہ، تو جب خود کے لیے بیٹے پسند ہیں بیٹی پسند ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف اسکرائب کیسا کر رہے ہیں کہ اینجلس نوز باللہ ان کے ڈاٹرس ہیں۔ تو اب پھر یہ تل کا ایزن قسمتن دیزا، اب یہاں قسمتن کیا ہے؟ ڈسٹریبیوشن کے لیے بول رہے ہیں، قسمت یعنی تقسیم کی بات ہو رہی، یہ تو پھر بڑی ہی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ تو سو اللہ از سیئنگ ہاؤ کم when you are doing the تقسیم you yourself don't like for the females، کیونکہ زندہ درگور کر دیتے تھے جب بیٹیاں ہوتے، ان کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، ان لوگ سننا نہیں چاہتے تھے بیٹیاں، ایون اسٹل دس از گوئنگ آن، لوگوں میں اس طرح کی سوچ رہتی۔ لیکن یہاں پر کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ بولنے یہ تو پھر بڑی ہی بے انصافی کی تقسیم ہے، مطلب when you are self don't like to be، پھر دوسروں کے لیے ایسی تقسیم کیوں کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 23 میں بتایا جا رہا ہے یہ تو محض چند نام ہی ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیا۔ اب یہ کس چیز کے بارے میں ہو رہی؟ یہ چند نام ہے آیت نمبر 23 میں، مطلب یہ جو لات ہے عزا ہے منات ہے، کہ ان کے جو باپ دادا ہے یہ ڈیٹیز کے نام دے دیے، کیونکہ ان لوگ بت پرستی کرتے تھے، خود ہی سے یہ نام دے دیے۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی ہے، مطلب اس کا کوئی بھی سند نہیں ہے، اور وہ لوگ تو گمان ہی کی پیروی کرتے۔ گمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اسپیکولیٹ کرنا، چیزوں کو گمان لگانا۔ فار ایگزامپل زن کس کو بولتے ہیں کہ اب کوئی ٹری پہ فروٹس آ رہے تو گمان لگاتے اوکے اٹ کوڈ بی دس مچ فروٹس اور دس مچ، آئی ایم جسٹ ایکسپلیننگ دا میننگ آف دا گمان، بٹ اٹ کوڈ بی مور اور لیس ازنٹ اٹ؟ تو دس از لائک they are just doing speculating the things، گمان لگا رہے تھے کرتے ہیں، اور اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہیں، مطلب یہ اپنے دل کی پیروی کر رہے تھے، ہوا مطلب جو دل چاہ رہا تو وہ کر لینا، اگر وہ دل نہیں چاہ رہا تو وہ نہیں کرنا، جو ان کے دل چاہتا ہے، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس یقیناً ہدایت آ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے پاس تو ہدایت آ گئی تھی۔ تو اب یہ آیت نمبر 23 میں کیا ہے؟ ان کیا اللہ اسماؤن، اسماؤن کیا ہے؟ کیا نام ان لوگ دے لے رہے تھے؟ سمیتموہا، وہ جو بتوں کے نام دے رہے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، انتم
व आबाउकुम क्या है, इनके जो बाप दादा है, माँ अनजलल्लाहु जो भी नाजिल किया गया है, बिहा मिन सुल्तान इनके पास कोई अथॉरिटी है, कोई दलील है, सुल्तान है, नो दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी दो। और इन यत्तबिऊना इत्तिबा कर रहे हैं लोग किस चीज़ की, इल्ला जन, जैसे मैंने मेंशन किया था, मगर जन की स्पेकुलेट कर रहे हैं, गुमान लगा रहे हैं। वमा तहवा, तहवा क्या है, हवा से है, अपने मन मर्जी करना, अपना दिल जो बोला वो करना, उसको बोलते हैं। अनफुसू क्या है, नफ्स की पैरवी करना, जो दिल चाह रहा उसकी पैरवी कर रहे हैं। वलक़द जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा, लेकिन अल्लाह ताला सर्टेनली अल्लाह हैज सेंड द हुदा, अल्लाह हैज सेंड द हिदाया। लेकिन हिदायत किसको मिलती, हिदायत के लिए क्या करना चाहिए, तलब भी होना चाहिए, कोशिश भी होना चाहिए। आयत नंबर 24 टू 28, क्या इंसान के लिए हर चीज़ मुयस्सर है जो वो तमन्ना करे। तो वॉट एवर इंसान चाहता, अब ये मिल गया तो वो मिल जाए, तो क्या उसके पास मुयस्सर है, लाइक यू नो, इज इट। बस अल्लाह ही के लिए है आखिरत और दुनिया। तो क्या है, फलिल्लाहिल आखिरत व ऊला, अल्लाह के लिए दुनिया एंड आखिरत। सो वी हैव टू रिन्यू अवर इंटेंशन, we are in this dunya, but what we have to strive hard for the akhirah, whatever the things you are doing it, but our intention should be what, for the akhirah। और आसमान में कितने ही फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी फायदा नहीं देगी, मगर बा बद अज़ा के अल्लाह की इजाज़त दे जिसके लिए चाहे और वो पसंद करे। ओनली द थिंग इज what Allah will give the ijazat. So that's the only thing। आयत नंबर 26 सूरत नजम कर रहे हैं, आयत नंबर 26 में। तो अब क्या है, इंटरसेशन, कोई इंटरसेशन भी एक्सेप्ट नहीं होगा। सूरे बकरा की आयत नंबर 255 जो आयतुल कुर्सी कहते हैं, मंजल लजी यशफउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कोई इंटरसीड नहीं कर सकता विदाउट इल्ला बिइज़्निही, क्या है, अल्लाह के परमिशन के बगैर। सो वी नीड द परमिशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ओनली अल्लाह कैन गिव द परमिशन। फिर आगे अब देखेंगे कि और आसमान में तो मतलब दे आर फकम मिन मलकिन फिस समावाति व तुगनी, मतलब इतने आसमान में दे आर सो मेनी एंजल्स, बट यू नो नोबडी कैन डू द सिफारिश एक्सेप्ट व्हेन अल्लाह गिव द यू नो permission to। so that's what it's mentioned over here। एंड फॉलोइंग आया में हम देखते हैं आयत नंबर 27, बिलाशुबा जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो फरिश्तों के नाम औरतों से रखते हैं। अब जो बिल्कुल आखिरत पे यकीन ही नहीं कर रहे तो उन लोग क्या कर रहे हैं, फीमेल डियटीज़। और आप देखे होंगे जो फीमेल डियटीज़ है, बाज़ाब्ता फीमेल का उनको स्टैचू बनाया जाता है, उनके पूरे जिस तरह फीमेल बगैर कपड़ों के रहते उस तरह से तराश तराश के बनाते। और ये सारी क्या है, कंजक्चर्स, यानी सोचना, अपनी मन घड़त सोच है। ये सच्चाई से ये बहुत दूर हैं इन लोग जो भी बात कर रहे हैं, इनका अपना जन है, अपना स्पेकुलेशंस है, हालांकि उन्हें उसका कोई इल्म नहीं। वमा लहुम बिही मिन इल्म, they don't have any ilm, they don't have any knowledge। आयत नंबर 28 में, वो तो बस गुमान की पैरवी करते हैं और बिलाशुबा गुमान हक के मुकाबले में कुछ भी फायदा नहीं देता। तो गुमान गुमान है, स्पेकुलेशन। अब दुनियावी चीज़ में भी आप कोई चीज़ सोच ले रहे हैं कि ऐसा तो वैसा हो जाएगा, वैसा तो ऐसा, तो डज इट रियली वर्क्स गुमान। you know, for example, if you are using any particular phone and you are thinking कि ये ऐसा होता तो वैसा होता, and you are doing it on your own, whatever the things without even learning it, does it help you? It doesn't, right? तो यहाँ पर अल्लाह की किताब का इल्म, तौहीद की बात, अल्लाह को एक मानने की बात, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, टू थिंग्स है। देखिए, एक बात है कि अपनी मनमानी करना, नॉट ओनली दैट मनमानी, अपने फोर फादर्स को फॉलो करना। वाई इज दैट? बिकॉज यू नो पीपल दे डोंट वांट टू हैव द करेक्ट नॉलेज। जहालत, जब जहालत क्या रहती, अंधेरा रहता। जब दीन की बात आ गई तो दीन की बात क्या है, उजाला है। जहालत क्या है, अंधेरा है। तो वो अंधेरा अपने दिमाग को कवर कर देता।
तो they don't want to learn. Many people, they don't want to learn deen because they just want to follow the forefathers. Why they want to follow the forefathers? वो कहते कि क्यों उन लोग गलत थे, क्या वो अगर गलत थे तो फिर वो क्या हेल फायर में, मतलब दे गेट स्केर्ड दो कि अच्छा ऐसा है तो फिर वो मानना ही नहीं चाहते. ये क्या है, एक मानी में एरोगेंस है. आयत नंबर 29, लिहाजा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसे मुंह फेर ले जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़े और वो सिर्फ दुनियावी जिंदगी चाहते हैं. तो दिस इज लाइक जो लोग दीन से मुंह मोड़ ले रहे हैं और सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी चाह रहे हैं, तो अल्लाह ताला ना जो चीज़ मांगते ना अल्लाह विल गिव दैट, बट डिपेंड्स के व्हाट एक्चुअली द पर्सन वांट्स. आयत नंबर 30, उनके इल्म की यही इंतहा है, बिलाशुबा आपका रब ही उस शख्स को खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गया और वही उस शख्स को खूब जानता है जिसने हिदायत पाई. तो अल्लाह नोस कि कौन सही गाइडेड है और कौन भटके हुआ है, सारी चीज़ें अल्लाह के पास इल्म है. देखिए दिल में जो बात है हर पर्सन के जो ईमान लाए अमल साले करे, अगर उनके दिल में कोई शक शुबा है और अगर डिविएटेड है या सही से नहीं फॉलो कर रहे, वॉट एवर द थिंग्स में बी, अल्लाह नोज अबाउट इट. और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, ताकि वो उन लोगों को जिन्होंने बुरे काम किए उनके आमाल की सज़ा दे और उन लोगों को जिन्होंने अच्छाई की अच्छा बदला दे. आयत नंबर 31 में देखिए कि हर इंसान जो अच्छा काम करे उसका अच्छा बदला मिलने वाला है, अगर बुरा काम करे तो उसका भी मिलने वाला है. तो वॉट एवर द थिंग्स यू आर डूइंग, आया नंबर 31 में, कि आपकी अगर अच्छी क्वालिटीज़ है, हो सकता है दुनिया में बाज़ात कितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हो, लोगों के अंदर तासुब रहता या जेलसी रहती, अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन अल्लाह विल अप्रिशिएट दैट. वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह के लिए है आसमान ज़मीन, और लियज्ज़ियल्लज़ीना असाउ बीमा अमिलू, अब सू से है, अगर कुछ भी बुरा करेंगे अल्लाह नोज वॉट एवर द थिंग्स यू आर डूइंग. एंड यज्जा क्या है, जजा वेज. तो यज्ज़ियल्लज़ीना अहसनु बिल हुस्ना, अगर अच्छा करेंगे गुड करेंगे तो अल्लाह विल गिव द गुड रिवॉर्ड. अगर क्वालिटीज़ अच्छे है और अल्लाह से हम मांग रहे हैं तो अल्लाह विल गिव यू. एंड नॉट ओनली दैट, अल्लाह मेंशंस इन following ayahs कि how we have to protect ourselves from kabira sins. सो अल्लज़ीना यज्तनिबून, अब यज्तनिबून क्या है, बचने के लिए आता, कि जो लोग मेजर सिन से बचेंगे तो उनके लिए माइनर सिन से भी बचना, इफ दे से प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, वो लोग जो कबीरा गुनाहों और बेहयाई के कामों से बचते हैं. कबीरा गुनाह क्या है, मेजर सिन है, जिनाकारी है, मर्डर्स है, बुरे बुरे जो काम है जिस पे हद कायम होती, ठीक है, अगर उससे बचेंगे और बेहयाई से, टू थिंग्स टुगेदर बताया गया है. अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मी वल फवाहिश, कबायर इस क्या है, कबीरा गुनाह की बात हो रही, इस्म की बात हो रही, गुनाहों की बात हो रही. नॉट ओनली दैट, फवाहिश, अब फवाहिश फाहिशा की जमा बताया जा रहा है. एनी इंडिसेंट टॉक, इंडिसेंट बिहेवियर, इट कुड बी एनीथिंग, एंडलेस लिस्ट है. वो लोग जो कबीरा गुनाहों और बेहयाई के कामों से बचते हैं, इल्ला ये कि कोई सगीरा गुनाह या सरजद हो, बेशक आपका रब बड़ी वसी मग़फ़िरत वाला है, वो तुम्हें उस वक्त से भी खूब जानता है जब उसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और जब तुम अपनी माँओं के पेटों में बच्चे थे, लिहाजा तुम अपने आप की पाकी बयान ना करो, वो उसे खूब जानता है जिसने तकवा इख्तियार किया. दिस आया इज वेरी इंपॉर्टेंट, आया नंबर 32, बिकॉज लिस्ट ऑफ थिंग्स हैज बीन मेंशन हियर. फर्स्ट क्या है, कबीरा गुनाह से बचना है. सेकंड क्या है, फाहिशा से बचना, इंडिसेंट टॉक, इंडिसेंट बिहेवियर, एनी वे ऑफ डूइंग. फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि हर वो चीज़ जो मेजर सिन के तरफ हो सकती. दिस इज़ लाइक
ڈفرینٹ مفسرین ٹاکس اباؤٹ دس، دے سے کہ چاہے وہ بیک بائٹنگ ہو یا چھوٹے چھوٹے گناہ جو جا کے وہ بڑے ہو جائیں گے، بٹ وائی اٹ ول بی بگر، بیکاز یو ڈینٹ اسٹاپ دیئر. تو یہاں پر ڈفرینٹ ریفرنسز میں بھی آتا کہ جو اگر میجر سنس سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ مائنر سنس کو بھی بچا دے گا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون. تو آیت نمبر 31 سورہ نمبر 4 میں بھی آتا اگر آپ میجر سنس اوائڈ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے گناہوں کو معاف کرے گا اور جنت میں انٹر کرے گا، کیونکہ انہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. تو مدخلن تو کہاں پر انٹر ہونے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ ایک نوبل انٹرنس، دس از ٹاکنگ اباؤٹ جنت کے بارے میں. تو اب یہ جو فاحشہ لمم کی بات ہو رہی، اب لمم کے میننگ میں بہت ساری چیزیں آتے. فاحشہ میں تو امورل سنس آ گئے، لیکن لمم کیا ہے؟ اسمال فالٹس ہو سکتے، مائنر سنس ہو سکتے. تو یہ جب ہم چھوٹے چھوٹے باتوں سے بھی بچتے نا تو بڑی چیز سے بچ جاتے. فار ایگزامپل آنکھ کا زنا، منہ کا زنا، ہاتھوں کا زنا، واٹ اٹ از. چھوٹے چھوٹے چیزیں، آنکھ سے بری چیز دیکھ رہے ہیں، زبان سے بری بات کہہ رہے ہیں، ہاتھوں سے برے کام کر رہے ہیں. سو ون ڈے واٹ ول ہیپن؟ a person may fall into the major sin. So different mufassirin they said if we stop those things, یہ کیا ہے؟ ایونیوز ہے ہمارے، آنکھ ہے یا کان ہے، دیز آر دا ایونیوز. یہ کیا ہے؟ اس کے تھرو ہم نالج لیتے، اس کے تھرو بری بات بھی سنتے. زبان کا استعمال کر کے اچھا وہی بات سے کلمہ بھی نکال سکتے، وہی بات سے. تو لمم کیا ہے؟ ایوری تھنگ وچ از اسمال اور اٹ از، بٹ وین یو اسٹاپ اٹ. اینڈ آلسو ون آف دا نریشن اٹ از مینشن لمم ہر وہ چیز ہے چاہے وہ کسنگ کر رہے ہیں یا ونکنگ کر رہے ہیں یعنی کہ آنکھ مارنا ہے یا سیکشول آرگنس مس یوز کرنا ہے جس پہ آپ کو غسل واجب ہے. What it means. I'm not talking about husband-wife relationship here, talking about any act which is not right. I don't want to use certain words, because I don't feel comfortable though. تو ہر وہ چیز جو indecent act ہے which will lead کہ آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا، تو that kind of thing is also led to the یعنی میجر سن. کیونکہ انسان اب سمجھیے I'll give you certain examples so that you may understand in a better manner. Watching the haram or doing the things to yourself and or anything which is forbidden in Islam, that could lead to the major sin. So better to stop that. But after that, see in the ayah, Allah subhanahu wa ta'ala is encouraging the repentance and also forbidding کہ اپنے آپ کو پیور سمجھنا. Nobody can claim کہ نہیں میں بہت پیور ہوں. اللہ knows that. تو اس سے بھی فوربیڈن کیا گیا ہے کسی کو اپنے آپ کو بتانا کہ نہیں میں بہت پاک ہوں، میں بہت تقوی والی ہوں. اٹ شوڈ کم ان آور ایکشنز، دا تقوی شوڈ بی ان آور ایکشنز. لیکن بار بار یہ بات کو بیان کرنا اس سے منع کیا گیا ہے. اور پھر جو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے، کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جسے حق سے منہ موڑا. مطلب جو ایک حق کی بات آ گئی پھر بھی اس سے منہ موڑ لینا، ڈیویٹ ہو جانا، پلٹ جانا، تو یہ کیا ہے؟ تکبر کی نشانی ہے. تو جب انسان کو صحیح معنی میں کوئی بات پتہ چل جاتی پھر اس کے بعد بھی باطل پہ رہنا بہت ہی اسکیری بات ہے. اور اس نے قلیل مال دیا اور پھر دینا بند کر دیا. آیت نمبر 34 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ اسپینڈنگ، مال دیا، بالکل تھوڑا دیا اینڈ آفٹر دیٹ اسٹاپ گیونگ اٹ کمپلیٹلی. So that is also not appreciated in deen. And when we are talking about charity, تو اللہ کی راہ میں دینا اور کمپلیٹلی اسٹاپ کر دینا، دیٹ از ناٹ لائکڈ. کیا اس نے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ اب آیت نمبر 36 سے کیا ہے؟ موضوع چینج ہو رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے ہے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہے.
के बारे में, सुहुफुल मूसा के बाद क्या है, और इब्राहिम के सहीफों में जो वफादार था। मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे, हनीफ थे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हुई। फिर आयत नंबर 38 में ये कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाता, आयत नंबर 38 में। अब दुनिया में कोई भी परेशानी आती, कुछ होती, तो हम क्या करते हैं, अपने जो बहुत क्लोजेस्ट है, चाहे वो रिलेटिव्स हो, क्लोज फ्रेंड्स हो, फ़ौरन से हम अपनी अल्लाह रसूल के बाद फ़ौरन से रुजू करते किसी ना किसी से कि मुझे ये परेशानी आ गई, कैन यू रिमूव इट, एंड दे ट्राई टू रिमूव योर थिंग्स, यू नो, अल्लाह इज़ देयर टू रिमूव अस, बट वी अडॉप्ट द मीन्स, दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कोई भी किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। तो अल्लाह तज़ीरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और ये कि इंसान के लिए बस वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की है। वअन लैसल इंसाना इल्ला मा सआ, सआ मतलब बहुत जो हार्डशिप से कोशिश करते, तो कोई भी किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है। जो इंसान कोशिश करेगा वही वो पाने वाला है। और आयत नंबर 40 में, और बिलाशुबा उसकी सही जल्द देख ली जाएगी। मतलब वॉट एवर द पर्सन इज डूइंग द कोशिश, तो अल्लाह ताला वो देख लेंगे। सो वी डिड टिल आयत नंबर 40 बिकॉज आई डोंट वांट टू डू जल्दी जल्दी करके उसको ख़त्म करना। वी कैन कंप्लीट इट, बट द थिंग इज उतना जल्दी में उसका हक अदा नहीं होता। जस्ट अ क्विक रिव्यू. So the starting of ayahs, talking Allah subhanahu wa ta'ala talks about, नजम स्क्वेयर कर रहे, ये कितनी इम्पोर्टेंस बताई गई है कि रात का जो वक्त रहता है, नजम जब सितारे डूब जाते, फिर सुबह हो जाती, फिर उसके बाद जो एंजल जिब्राइल की बात हुई, और किस तरह एंजल जिब्राइल को करीब से देखे, और वो किधर थे, पूरा कम्प्लीटली एक माने में मेंशन किया गया है। सिदरतुल मुंतहा कहाँ है, जन्नतुल महवा कहाँ पर है, फिर निगाह किस तरह, एक अदब भी सीखने के लिए मिल रहा कि जब आपको नॉलेज लेना है तो किस तरह अदब होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, तवज्जो होना चाहिए, सही तरीके से हम समझना और सीखने की हम कोशिश करना बोल के वो हमको यहाँ पर मालूम हो रहा। तो किस तरह ये सारी चीज़ें कैसे सीख रहे हैं, जैसे जैसे हम इल्म हासिल कर रहे हैं। इल्म क्यों हासिल कर रहे हैं, अमल करने के लिए। और फिर इन लोग जो लात मनात की क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि वो उनके बाप दादा करे, और दूसरी चीज़ वो गुमराह है, इग्नोरेंस में है, और वो नॉलेज गेन नहीं करना चाह रहे। जो इंसान नॉलेज गेन नहीं करना चाहता तो वहीं पर वो स्टैग्नेंट रहना चाहता। जब दुनिया की बात आती तो लोग नॉलेज गेन करना चाहते, लेकिन आखिरत की बात आती तो बोलते हाँ मुझे अमल करना पड़ेगा, इसलिए मैं नॉलेज गेन नहीं करता। तो ये कैसी बात हो सकती, बोलिए। दीन और दुनिया क्या दोनों अलग अलग है? हाँ अलग तो है, लेकिन दुनिया से ही आखिरत का रास्ता है। और फिर आगे बयान किया जा रहा है किस तरह डिफरेंट चीज़ें मेंशन की गई है, चाहे वो चैरिटी की बात हो, और किसी का बोझ कोई और नहीं उठाएगा, और मेजर सिंस से बचना चाहिए। अगर माइनर सिंस भी कोई इंसान के लिए, छोटे छोटे गुनाह भी उसको बड़े दिखते, तो वो बड़े गुनाहों से बच जाता। तो ये लेसन हम आज का यहीं तक रखेंगे। हम 40 आयत तक करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसको कंटिन्यू होगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व